اسلام جو ہے نا وہ ایک دین ہے، وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، وہ ایک کوئی ایسا چند مذہبی رسومات نہیں ہے کہ آپ نے بس چرچ میں جا کے کر لی اور اس کے بعد اب آزاد ہے، بلکہ آپ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر مسلمان ہوتے ہیں. ہم مسجد میں بھی مسلمان ہیں اور سبسٹن واچز میں بھی ہم مسلمان ہیں. تو یہاں پر بیٹھ کے اگر جو ہم کام کر رہے ہیں اگر وہ شریعہ کمپلائنٹ وے میں کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی ہماری آخرت بنا رہے ہیں. تو جیسے ہم کانشیس ہوتے ہیں مسجد کے اندر، اسی طرح ہمیں جو ہے نا کانشیس ہونا چاہیے اپنی آفس کے اندر بھی. تو ہم آج دیکھیں گے کہ شریعہ کیا کہتی ہے مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں. تو سب سے پہلے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم گائیڈنس لیتے ہیں کہ انہوں نے مارکیٹنگ کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے. سب سے جب بھی کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنتی ہے تو اس میں ہم کوئی پرپسز لکھتے ہیں کہ اس کا پرپز کیا ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اس کا ٹارگٹ کیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ الخلق و عیال اللہ، کہ جتنی بھی کریشن ہے چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو، وہ اللہ کی مخلوق، اللہ کی فیملی ہے. اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشل ہے. تو ہم مارکیٹنگ کا جو مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو گیا نا. مارکیٹنگ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم کسٹمرز کو انفلوئنس کر کے ان سے کسی طریقے سے جو ہے پوٹینشیل کسٹمر کو کرنٹ کسٹمر بنائیں اور ان سے بزنس حاصل کریں. یہ کنونشنل مائنڈ سیٹ ہے. اسلامک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی بینیفیشل پروڈکٹس تک اویئرنیس دیں، اور پھر جب وہ بینیفیشل پروڈکٹس کو یوز کریں گی تو ان کی زندگی میں کوالٹی آف لائف آئے گی اور ان کو فائدہ ہوگا. اور سیکنڈری طور پر یہ ہوگا کہ وہ ہمارے بائر بن جائیں گے. تو یہ ٹوٹل مائنڈ سیٹ چینج ہے. ایک مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ لوگوں میں آرٹیفیشل ڈیمانڈ کریٹ کرو، چاہے ان کو ضرورت ہو نہ ہو ان کو چیز بیچ دو، بس کامیاب سیل مین وہ ہے جو بیچ کے آ جائے. اور اسلامک مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ کامیاب سیل مین، کامیاب مارکیٹنگ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ان کی ضرورت پہنچا دی اور ان کو ضرورت کے بارے میں آگاہ کر دیا، اور جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہتری آ گئی، آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بن گئے. دوسرا ایک بات یہ ہے کہ پوٹینشیل کسٹمر تک پہنچنا یہ بھی ہمیں سنت میں ملتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کے پاس کچھ بھی مال نہیں تھا، صرف ایک غلام تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری منی، آپ نے آواز لگائی کہ کون ہے جو اس کو خریدے گا. تو اب جو آڈینس بیٹھی تھی اس زمانے میں ان میں سے کوئی ایک پوٹینشیل کسٹمر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تک آواز پہنچائی کہ ایک سلیو اویلیبل ہے، کون خریدنا چاہتا ہے. تو ہم بھی مارکیٹنگ میں یہ کرتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ بتا دیں کہ پروڈکٹ اویلیبل ہے، کون خریدنا چاہتا ہے. تو یہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ پوٹینشیل کسٹمر تک ریچ کرنا. تو اگر ہم کوئی ریچ کرنے کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو اس میں ہم کہیں اگر ذہن میں جیسے آتا ہے نا حدیث میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، تو اگر ہم مارکیٹنگ اسٹریٹجی بناتے وقت، اس کمپین بناتے وقت سوچ لیں کہ میں جو فیس بک یہ پیڈ مارکیٹنگ کر رہا ہوں اس میں جو ہے میں پوٹینشیل کسٹمر تک ریچ کر رہا ہوں، تو یہ میرے ایک نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے، صرف مسواک کرنا سنت نہیں ہوتی نا، صرف داڑھی رکھنا سنت نہیں ہوتی نا، بلکہ یہ بھی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جن میں ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک نیت کا فرق ہے کہ آدمی کس لیے کمپین چلا رہا ہے، کہ سنت کو فالو کرنے کے لیے کرا رہا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپین میں اوبویسلی ہم بینیفٹس بتاتے ہیں، لیکن ہم کہیں جو ہے نا وہ ڈیفیکٹس تو ہائڈ نہیں کر رہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کوئی چیز پروڈکٹ بیچے اور اس کے اندر جو عیب ہو بیان نہ کرے، یعنی ٹرو مارکیٹنگ نہ ہو، ریئلٹی نہ بتائی جائے، بلکہ جو ہے نا وہ فیبریکیٹڈ ہو، شوگر کوٹڈ ہو، تو لم یزل فی مقت من اللہ، تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے اور مسلسل فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں. اب آدمی سوچ رہا ہے میں تو اتنا دیندار ہوں، حاجی ہوں، نمازی ہوں، لیکن اس نے مارکیٹنگ کمپین میں کوئی چیز ہائڈ کی اور لوگوں کو استعمال کرنے کے بعد پتہ چلا او ہو یہ تو اس میں خرابی تھی. تو کیا ہوا؟ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت کا ذریعہ بن گئے. تو ہمیں اس بھی سوچنا ہے کہ ہم کوئی مارکیٹنگ جو ہے وہ فیک تو نہیں کر رہے، ہم کوئی ہڈن ایلیمنٹس تو نہیں ہے جو ہم چھپا رہے ہوں.